الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ شعبان رحمتوں والے دن کا ایک بہت ہی خاص عمل۔ 14 شعبان المعظم اور 15 شعبان المعظم بہت ہی زیادہ مبارک ترین دن ہیں اور مبارک ترین راتیں ہیں۔ اس رات ان دنوں میں جو محروم ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ تو آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر روحانی وظائف چینل لایا ہے کہ اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو شب برات کو جو دعا مانگی جائے ہاتھ اٹھتے ہی کبھی قبولیت کی خوشخبری آ جاتی ہے، قبولیت کا مجدہ آ جاتا ہے اور دعا فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا پوری ہو جائے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ ادھر دعا مانگیں گے ادھر قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی سے رنجش رکھنے والے کے لیے فرماتا ہے کہ اس کے معاملے کو چھوڑ دو، اور محبت رکھنے والے کے لیے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ دو دوست مختلف گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک بار ایک دوست دوسرے سے ملنے اس کے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ راستے میں ایک شخص کھڑا ہوا ملا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے سوال کیا کیا تو اس سے پیسے مانگتا ہے اور اپنے معاملے کے لیے جا رہا ہے؟ دوست نے کہا نہیں، اس طرح اور بھی دنیاوی معاملات اور رشتہ داری کے سوال کیے، لیکن اس نے کہا وہ میرا اسلامی دوست ہے اور میں اسی نسبت کی وجہ سے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور راستے پر کھڑے ہوئے شخص نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور تجھے خوشخبری سنانا آیا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ گویا کہ فرماتا ہے کہ رحم میں نے لفظ رحمان سے بنایا ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ کمال نہیں کہ کسی نے تم سے اچھائی کی اور تم نے اس سے اچھائی کی تو یہ بدلہ ہو گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے تم اس سے جوڑے رکھو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ مال اور تمہاری عمر میں زیادتی ہو جائے تو رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو۔ اب جیسے بھی ابھی صلہ رحمی کے بارے میں نے آپ کو بتایا، تو ماں باپ سے بڑھ کر کسی سے صلہ رحمی ہو سکتی ہے، اور والدین کا حق ادا کرنا آسان نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کعبہ شریف کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر طواف کروا رہا تھا۔ طواف کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کیا اس طواف کرانے سے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تو نے ماں کے پیٹ میں ایک مرتبہ موڑ لیا تھا اور اس میں جو تکلیف ہوئی تھی اس کا بدلہ ابھی بھی ادا نہیں ہوا، تو ماں باپ کی حق تلفی کا بدلہ آخرت میں تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اس کا بدلہ۔ اور اس واقعے کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ ان کی بیوی ان کو کلمہ تلقین فرمانے لگیں، اور تلقین یعنی حاضری کلمہ بآواز نزا کے وقت جو کہتے ہیں، آپ نے زبان دکھائی کہ کلمہ نہیں آ رہا۔ گھبرا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ ایک صحابی کو بھیجا اور اپنے بھائی کو تلقین کرو کہ اس کے ساتھ یہی معاملہ آیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ نے فرمایا کیا اس کی ماں ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا جاؤ اور کہو میں بلا رہا ہوں، اور اگر وہ نہیں آتی تو میں خود ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ ان کی والدہ نے پیغام جب انہیں ملا تو وہ کہنے لگی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر آنا تو باعث برکت ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ میرے نہ جانے کی ضد پر وہ آئیں، یہ تو گستاخی ہوئی۔ وہ بوڑھی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی۔ آپ نے پوچھا تمہارا بیٹا علقمہ کیسا شخص تھا؟
اس نے کہا بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس سے ناراض ہو؟ اس نے کہا میں اس سے ناراض ہوں، وہ اپنی بیوی کی طرف داری کرتا ہے، میری حق تلفی کرتا ہے، میں ناراض ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ لکڑیوں کا ڈھیر جمع کر کے اس میں آگ لگا کر مجھے بلانا۔ ماں نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں علقمہ کو اس آگ میں ڈالوں گا۔ ماں نے کہا میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اپنے بیٹے کو جلانے نہیں دوں گی۔ آپ نے فرمایا تو دنیا کی آگ میں ڈالنے نہیں دے گی، وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، جلدی معاف کر دے تو بچ جائے گا، اگر معاف نہیں کرے گی تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ماں نے کہا میں معاف کیے دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا ہی فرمانا تھا کہ علقمہ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنی جو خطائیں ہوتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی سے کی ہوتی ہیں، وہ تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں فرماتا۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں فوری طور پر ان کے پاؤں پکڑ لیجئے، معافیاں مانگ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، ضرور بخشے گا۔ اور 14 اور 15 شعبان المعظم آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان 2 دنوں میں 14 کی دن اور 15 کی رات میں آپ نے سورہ کوثر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورہ کوثر کو آپ نے 300 کی تعداد میں پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دینا ہے، رزق بھی آئے گا۔ اور اس وظیفے کے بعد جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے گا۔ سورہ کوثر میں ایسی آیات ہیں کہ ان کے صدقے میں جو مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس رات میں جتنا ہو سکے نوافل پڑھیے، نماز تسبیح پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے اور عطا فرمانے والا ہے۔ اور اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان سے زمین دنیا میں نزول فرماتا ہے اور اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی ایسا جسے میں عطا کروں۔ لہٰذا جتنا ہو سکے اپنے رب سے مانگ لیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مانگیے۔ شب برات میں عبادت کرنے سے پہلے سب سے معافی مانگ لیجئے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے جلدی شامل کیجیے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ جو شب برات کو خصوصی محافل کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے جلدی شامل کیجیے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ جو شب برات کو خصوصی محافل کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔